بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ خوش آمدید مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ان کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کے اقوال حکمت۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں تاکہ ہم سب مل کر اپنے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی نورانی تعلیمات سے منور کر سکیں، اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پر استوار کریں اور حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کریں۔ مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں آپ کو ملیں گے مستند وظائف، قرآنی دعائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بابرکت فرمان۔ یہاں ہر لفظ روشنی ہے اور ہر دعا سکون قلب کا ذریعہ۔ معزز ناظرین، ہمارا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ یاد رکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ذکر سکون دل کا راز۔ جیسا کہ ناظرین نہج البلاغہ میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر الہی دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 227۔ دعا بندے کے لیے مصیبتوں سے ڈھال ہے اور رحمت کے دروازوں کی کنجی ہے۔ نہج البلاغہ خطوہ نمبر 174۔ اصول کافی میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایمان کا ستون ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468۔ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ ایک اور جگہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، اے پروردگار مجھے اپنے ذکر میں مشغول رکھ تاکہ میرا دل سکون پا جائے۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 5۔ کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، میں نے واقعی میں بالکل کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے، یہ آئی سائٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں اندھیرے میں آ گیا۔ اب اندھیرے میں آ گیا تو پھر دوبارہ روشنی میں آنے میں ٹائم لگتا۔ تو یہ منت مانے کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا۔ اور واقعاً یہ ایسا مجرب عمل ہے۔ میرے والد کے دوست ہیں مولانا مسلم مہندی صاحب، جرول انڈیا کا علاقہ۔ ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، اکبر مہندی جرولی، پھر مسلم مہندی جرولی۔ انہوں نے خود مجھے بتایا، میرے والد کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے میرا نام مسلم رکھا۔ میں تمہارے سامنے، اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک منت، اور جس نے یہ منت بتائی ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم ترین مرجع سے آغا ابو الحسن اصفہانی۔ آج اگر آپ زیارت کو جائیں نا تو بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے سلمان پاک، جہاں سلمان فارسی کی قبر ہے، اور سلمان فارسی کے بالکل برابر حذیفۃ الیمانی کی قبر ہے دوسرے ہال میں۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی فوٹو ہے۔ حذیفۃ الیمانی کہیں اور دفن تھے، ان کی قبر میں پانی آنے لگا، یہ ابھی کی بات ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، 90 سال۔ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں، جو فیصل تھا عراق کا بادشاہ، جس کا بیٹا فیصل ثانی پاکستان دورے پہ آیا تھا 58 میں، بعد میں مارا گیا تھا، تو اس فیصل کے خواب میں 3 رات آئے کہ مجھے اس پانی سے بچاؤ، اور کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو آغا ابو الحسن اصفہانی اس وقت مرجع تھے، وہ یہ لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ بھی لکھا ہے، فوٹو بھی۔ انہوں نے کہا قبر کھولو، پیغمبر کا صحابی اور وہ نیک صحابی جس کو رسول نے منافقوں کے نام بتائے تھے۔ اور ایک صاحب بہت گھبرا کے پوچھتے تھے میرا نام ہے کہ نہیں ہے، میرا نام ہے کہ نہیں ہے، تو وہ میت نکالی، بالکل ٹھیک ٹھاک میت۔ پھر عراقی آرمی نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، سیلوٹ کیا، اور پھر وہ لا کے یہاں دفن کیے گئے۔ تو اس کی پوری تصویر بھی، پورا واقعہ نیچے لکھا، صرف نام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بادشاہ نے اس وقت کے مرجع سے پوچھا، وہ عظیم مرجع۔ یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے، عمل کر کے دیکھیے گا۔ میں تو کم از کم 15 ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کا نام مسلم ہے، اور اس لیے ہے کہ ان کے والدین کی اولاد نہیں ہوتی،
اور میری مجلس سن کر یا کسی اور عالم کی مجلس سن کے انہوں نے منت مانی تھی، اور اس منت کا اصول وہی ہے، یعنی اس منت کا فلسفہ وہی ہے جو جناب عباس کے باب الحوائج ٹائٹل کا ہے، ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب مسلم کی اولاد دنیا میں ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہو گئی؟ جتنی ان کی اولاد تھی سب کربلا میں شہید ہوئے یا کوفے میں۔ اللہ نے کہا مسلم تو نے اپنی ساری اولاد میرے حکم پہ قربان کی ہے، اب تیرے حکم پر قیامت تک جو اولاد مانگے گا میں اس کو اولاد دوں گا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل مناقب اہل بیت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔